ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ پچھلی آیت کریمہ میں مسلمانوں کو کفر اور حرام باتوں اور کفران نعمت سے روکا گیا تھا، اور اب اس آیت کریمہ میں تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ تقوی مومن کا زیور ہے اور ایمان کا ثمرہ ہے، اور ایمان کا یہ پھل ہے۔ تقوی کے بغیر جو ہے آدمی کے اندر روحانیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، اور اس سے پہلے بھی جو آیت کریمہ گزری اس کے شان نزول میں ایک واقعہ گزرا تھا کہ قبیلے اوس اور خزرج مدینہ طیبہ کے یہ وہ دو قبیلے ہیں جو آپس میں جانی دشمن تھے، اور 100 سال سے ان کے درمیان جنگ جاری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی ختم ہو گئی، اور پیار و محبت کے ساتھ یہ رہنے لگے۔ اور یہ یہودیوں کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے ان دونوں قبیلوں کو لڑانا چاہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیضان سے اس اختلاف کو دور کیا جس کا ذکر پچھلی آیت کریمہ میں تھا۔ یہ تو خارجی شیطان تھا جس نے ان دونوں قبیلوں کو لڑانے کی کوشش کی۔ ایک داخلی شیطان ہے جو انسان کے جو ہے اندر چھپا بیٹھا ہے، جو نفس ہے، جسے نفس امارہ کہا اصل میں انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان، اور ان دونوں میں بھی جو بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے، کیونکہ شیطان جو ہے اس کو شیطان کو نفس ہی نے بنایا۔ اس کے نفس نے جو ہے اس کے اندر یہ پیدا کیا کہ تم آگ سے بنے ہو، آدم مٹی سے بنے ہیں، تم بڑے ہو، تمہاری فطرت میں بلندی ہے، اس کی فطرت میں پستی ہے، تو تمہارے سامنے سجدہ ہونا چاہیے، آدم کا سجدہ کیسے؟ تو یہ اس کا نفس تھا جس نے اسے شیطان بنا دیا۔ تو نفس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ تو شیطان اور نفس میں بڑا جو دشمن ہے وہ نفس ہے۔ تو اس اندرونی شیطان نے بھی ایک مرتبہ ان قبیلے اوس اور خزرج کو لڑانے کی کوشش کیا۔ دو بیٹھے ہوئے تھے، قبیلے اوس کے ایک صاحب تھے اور ایک صاحب قبیلے خزرج کے تھے۔ اب چونکہ انصار صحابہ انہوں نے دین کی خدمت بہت کیا، ان کو انصار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں انہوں نے جی جان لگا دیا تھا، سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ انصار کے معنی آتے ہیں مدد کرنے والا۔ تو انہوں نے جو ہے اس لیے ان انصار صحابہ میں بڑے جید صحابہ بھی گزرے۔ بیٹھے ہوئے تھے تو جو قبیلے اوس کے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا قبیلہ اس کی بات ہی نرالی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کہاں، ہمارا خاندان۔ پھر فضیلت گنانے لگے، دیکھو خزیمہ ہمارے ہی خاندان سے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من شہد لہ خزیمہ فہو حسبہ، خزیمہ جس کے بارے میں گواہی دے دیں تو ایک ہی گواہی دو کے برابر ہو جائے گی۔ ہمارے قبیلے کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ حضرت حنظلہ جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جو غسل کی حاجت تھی، لیکن احد کا معرکہ جب آن پڑا تو غسل کا موقع ان کے پاس نہیں تھا، چلے گئے، شہید ہو گئے، فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ بھی ہمارے ہی خاندان اور ہمارے ہی قبیلے کے ہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے انتقال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے آسمان سے اترے ہیں کہ زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اور جب ان کی روح ملائے اعلیٰ میں پہنچی تو عرش الہی جو ہے جھوم اٹھا تھا۔ تو دیکھو یہ فضیلتیں ہمارے خاندان اور قبیلے کو۔ تو جو قبیلے خزرج کے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی پیچھے نہیں، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے مقابلے میں کون آ سکتا ہے، ہمارا خاندان جو اتنی فضیلتوں کا حامل ہے کہاں سے کوئی پا سکتا ہے۔ دیکھو قرائے اربعہ جن کے اوپر قرآن کا مدار ہے وہ ہمارے خاندان میں ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت ابو زبیر۔ یہ قرائے اربعہ مدینہ طیبہ کے مشہور ترین قراء تھے، اور یہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابی تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو۔ اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سعد ابن عبادہ ہماری خاندان کے ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب الانصار کہا ہے کہ تمام انصار کے یہ خطیب ہیں، جیسے خطیب الہند کہتے ہیں، خطیب ایشیائی یورپ کہتے ہیں، خطیب عرب کہتے ہیں، ویسے خطیب انصار تھے حضرت سعد ابن عبادہ۔ یہی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اختیار دیا تھا کہ یہ قبیلہ بنو قریظہ کے بارے میں جو فیصلہ کر دیں وہ نافذ ہو جائے گا، تو ان کا فیصلہ نافذ ہوا تھا۔ یہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ہمارے ہی خاندان سے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ محشر میں تمام علماء کے سردار بن کر کے وہ آئیں گے، علماء کا سارا قافلہ ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ تو اب بات بڑھتی گئی دونوں طرف سے، اب بات بڑھتی گئی اور تو میں تک بات آئی، ہاتھا پائی تک بات آ گئی۔ اس طریقے کی جب بات ہوتی ہے خاندان پہ بات بن آتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہاتھا پائی پہ بات بنائی۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ تو خارجی شیطان تھا وہاں پہ یہودی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے قرآن نازل اترا اور اس فتنے کو اب دفع کیا گیا۔ یہ جو داخلی شیطان ہے، اس داخلی شیطان کو اگر تمہیں دور کرنا ہے اور اس کے فتنے سے بچنا ہے، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تم اللہ سے جب تقوی اختیار کرو گے تب جو ہے اس داخلی شیطان سے بچو گے، کیونکہ تقوی جو ہے اسے کہتے ہیں کہ خلاف شرع ہر امر سے بچنا، حتیٰ کہ خلاف اولا باتوں سے بھی بچا جائے۔ تو اس طرح کی جو فخر و مباحات کی باتیں ہوتی ہیں جس میں فخریہ انداز میں آدمی گفتگو کرتا ہے، یہ چیزیں تو اسلام میں درست نہیں ہیں۔ اگر تقوی اختیار کیے ہوتے تو یہ بات تمہارے اندر پیدا ہوتی ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عاجزی اور انکساری پسند فرماتا ہے۔ اچھا، تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، اسی سے یہ وقایا سے بنا ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ وقنا جو کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بچا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے۔ تو تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ قرآن پاک میں جہاں تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہر جگہ بچنا یا ہر جگہ ڈرنے کے معنی میں نہیں ہے۔ تقوی جہاں پر اس کا مفعول اس میں جلالت ہو، یعنی اس کے بعد اللہ رب العزت کے کوئی صفاتی یا ذاتی نام ہے، تو وہاں پر اس سے مراد ڈرنا ہوگا، اس کا معنی ہوگا ڈرنا، یعنی ڈر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، خوف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور جہاں پر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں جلالت کے علاوہ کوئی اور چیز آ جائے تو وہاں بچنے کے معنی میں ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں اتقوا النار کہا گیا ہے،
جہنم سے بچو. جہنم سے ڈرنے کا مطلب ہے جہنم سے بچو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے. ڈرنے کا یہ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اس کی قہار، صفت قہاری اور صفت جباری وغیرہ کو آدمی سوچے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے جو راستے ہیں ان راستوں کو اختیار کیا جائے. اور ظاہر سی بات ہے وہ راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا راستہ ہے. تو فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ایک ہوتا ہے ڈرنا جو ہیبت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ یہاں پہ ڈرنا وہ مراد نہیں. ڈرنے کا یہاں پر مطلب وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کی جائے. اچھا، یہاں پر کہا گیا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور آدمی جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے. جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے. لیکن ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ آؤ، یعنی بھاگ کر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایک طرح تو کہا جا رہا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ بھاگ کے اسی کے پاس آؤ. ہاں، تو مطلب اس کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے بچنے کی تدبیر کرو، اور اس کے عذاب سے بچنے کی جو تدبیریں ہیں، جو طریقہ ہے، وہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے اپنے حبیب کے ذریعہ. تم اگر اپنے ذریعے سے اللہ عذاب نار سے بچنا چاہو گے نہیں بچ پاؤ گے. تمہیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو رب کائنات نے بتایا. اس لیے اس کے عذاب سے بچنے کے لیے بھاگ کر اسی کے احکام، اسی کے حبیب کی بارگاہ میں آؤ، طریقہ سیکھو، بچ جاؤ گے. تو اس کا یہ مطلب ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین راتوں کو سونا چھوڑ دیا، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مطلب ہو گیا کہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو ڈرنے کا حق تو یہ ہے کہ بندہ وہ حق ادا کر ہی نہیں سکتا ہے. تو صحابہ کرام نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا. سجدہ اتنی کثرت سے وہ نمازیں پڑھنے لگے، سجدہ کرنے لگے کہ پیشانی پر زخم ہو گیا. تو اس کے بعد وہ آیت کریمہ نازل ہوئی اتقوا اللہ ما استطعتم فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا، جتنا تمہارے بس میں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اپنے بندوں کو بندے کی حیثیت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے کسی چیز کا. ایک فقیر آدمی ہے، اس کے تقویٰ کا معیار یہ ہے کہ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے. اگر وہ صاحب نصاب ہے، فقیر کا مطلب وہ غریب ہے، غریب ہونے کا مطلب کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے، زیادہ دولت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فطرہ واجب ہے تو وہ ادا کرے، باقی دوسرے واجبات وغیرہ ادا کرے. لیکن حج اس کے اوپر فرض نہیں کیا شریعت نے. لیکن ایک امیر آدمی، وہ اگر غریب آدمی اتنا کر لیتا ہے، یعنی فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کو ادا کر لیتا ہے اور برائیوں سے بچ جاتا ہے، تو وہ متقی کہلائے گا. لیکن ایک امیر آدمی جس کے پاس مال ہے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، برائیوں سے بچ بھی رہا ہے، لیکن حج فرض ہے، حج نہیں کر رہا ہے، وہ متقی نہیں کہلائے گا. وہ متقی جب تک کہ وہ حج نہیں کرے گا، کیونکہ شریعت نے اس کے تقویٰ میں حج بھی ایڈ کر دیا ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی حیثیت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے. تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے کثرت سے عبادتیں کرنا شروع کی. تو وہ آیت کریمہ نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، وہ آیت اس آیت کی تفسیر بن گئی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا مگر یہ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یہ چیز تو ہر مومن کے اوپر فرض عین ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، کہ آدمی جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت ہمہ وقت کرے.
کیونکہ موت جو ہے بتا کے نہیں آتی ہے کہ میرے آنے میں 4 گھنٹہ باقی ہے، 4 مہینہ، 4 سال باقی ہے. موت تو اچانک آتی ہے. تو جو ہے آدمی کو اس اعتبار سے ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت لازمی اور ضروری ہے. اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایمان اعمال پر مقدم ہے، یعنی پہلے ایمان پایا جائے گا پھر اعمال معتبر ہوں گے. اگر ایمان سے پہلے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل عند اللہ مقبول نہیں ہے. کوئی ایمان نہ لائے اور اس کے علاوہ چاہے جتنی نیکیاں وہ کرے تو ان نیکیوں کا اسے آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا. اللہ رب العزت کی مرضی، اگر وہ چاہے تو دنیا میں اس کا اجر دے دے گا، لیکن آخرت میں کسی ثواب کا مستحق نہیں ٹھہرے گا. ایمان ہی کی بنیاد پر عمل عند اللہ معتبر ہوتے ہیں. لہٰذا اگر ایمان لائے بغیر یا ایمان میں فساد پائے جانے کے ساتھ وہ چاہے جتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، وہ متقی اور پرہیزگار ہو نہیں سکتا ہے. دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی کے لیے صرف ایمان ہی پر قناعت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تقوی و پرہیزگاری بھی ضروری ہے. اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، عام طور پر ایسے جذبات میں ایسے نعرے لگ جاتے ہیں کہ جو ہے ہم حسین کے، جنت حسین کی ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم ان کا دامن پکڑے ہوئے تو ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے. حضرت امام حسین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے، بالکل حق ہے. اور جو نوجوان ہوں گے وہ حضرت امام حسین ہی کی سرداری میں جنت میں جائیں گے. لیکن حضرت امام حسین جنت کے سردار بن کر کے بھی متقی پرہیزگار بنے، اور تم جو ہے کہیں کے نہ رہ کر کے متقی اور پرہیزگار نہ بنو اور جنت کا دعویٰ کرو، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. حضرت امام حسین کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی جائے یا سرداری دے دی جائے، پھر بھی وہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے کیا سے کیا کر جائیں، اور جو ہے ہم صرف طالب حسین ہو کر کے جو ہے ہم تقوی کو چھوڑ دیں. یہ عقل مندی تو نہیں ہے، یہ تو سخت جہالت ہے. تو صرف ایمان کے اوپر مدار نہیں، بلکہ جو ہے آخرت میں درجات کے حصول کے لیے اعمال بھی ضروری ہیں. تیسرا فائدہ، حسب و نسب کے اوپر فخر کرنا یہ کفار کا کام ہے کہ میرا خاندان اونچا، میرا نسب و نسب اونچا. اس پر فخر و غرور کرنا یہ یا دوسروں کو نیچا دکھانا یہ کفار کا طریقہ ہے، اور یہ جو ہے فتنہ و فساد کا سبب ہے. دیکھیں یہاں پہ فتنہ و فساد ہونے والا تھا، قرآن نے اس فتنہ و فساد کو سرور کائنات کے صدقے میں دور کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جو ہے میں نے یہ جاہلیت کے تمام معاملات کو منا میں جب حج کرنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا تھا، اپنے حج کے ایام میں خطبہ دیا تھا، تو آپ نے فرمایا جاہلیت کے تمام امور کو میں اپنے پاؤں تلے رونت دیتا ہوں. تو سرور کائنات پاؤں تلے رونت دے اور وہ 1400 سال کے بعد بھی ہماری گھٹیوں میں اور دل کے کسی کونے میں پڑا رہے، تو ایمان کا یہ تقاضا تو نہیں ہے. تو حسب و نسب یا خاندان وغیرہ کے اوپر فخر جو ہے یہ اچھی چیز نہیں. ایک تو فتنہ و فساد، دوسرا ہمارے اسلام اور ہماری شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم سواسی کا اسنان المشت، تم سب کے سب کنگھی کے دندانے کے طرح برابر ہو. کنگھی کا دندانہ دیکھا ہے نا، سب کے سب کنگھی کے دندانے کی طرح برابر ہو. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود. نہ کسی عربی کو عجمی پر، نہ کسی عجمی کو عربی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، کوئی فضیلت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے. تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تقوی کی بنیاد پر فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے فساد کا بھی سبب ہے اور شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف بھی ہے۔ ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے ایک یہ بھی ہے کہ عزت و عظمت حاصل کرنے کے لیے آدمی کو اپنے اندر بھی کچھ کمال پیدا کرنا چاہیے۔ باپ دادا کے اوپر یا خاندان کے اوپر نربھر رہنا، اسی کے اوپر منحصر رہنا، ہمارے دادا جج تھے، ہمارے باپ جو ہے کوئی کمشنر تھے، اس کے اوپر جو ہے فضل و کمال نہیں ہے۔ اپنے اندر بھی کچھ خوبی آدمی کو پیدا کرنا چاہیے۔ یہ صحیح ہے، اچھے خاندان سے ہونا، شریف خاندان سے ہونا آدمی کے لیے ایک عزت کا سبب ہوتا ہے، ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ کہ آدمی کو خود اپنے اندر بھی کمال پیدا کرنا چاہیے اس عزت و شرف کو باقی رکھنے کے لیے جو خاندان سے اسے مل رہی ہے، اس عزت و شرف کو باقی رکھنے کے لیے اپنے اندر کمال پیدا کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہر شخص کا تقوی اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے اور اس کی طاقت بھر جو ہوتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دیا تھا کہ امیر اور غریب، کہ امیر جس کے اوپر حج فرض ہے، اگر وہ حج فرض نہیں ادا کرتا ہے اور باقی تمام فرائض و واجبات، سنن و مستحبات بڑی پابندی، آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے، ہر برائی اور منہیات شریعہ سے بچتا ہے، تب بھی وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک غریب آدمی اتنا کام کر لیتا ہے تو وہ متقی کہلائے گا۔ تو آدمی کی حیثیت کے اعتبار سے اس کا تقوی ہے۔ اور آخری فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ نیکیاں مرتے وقت کرنا چاہیے، مرتے وقت تک کرنا چاہیے، اور اسلام میں خاتمہ جو ہے اعتبار جو ہے خاتمے کا ہے۔ اسلام میں اعتبار خاتمے کا ہے، یعنی خاتمہ اگر آدمی کا ایمان پر ہو گیا وہ معتبر ہے، اور اگر خاتمہ آدمی کا برائی پر ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ایمان کے حوالے سے ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس غرور میں آدمی کو کبھی نہیں رہنا چاہیے کہ میں تو بڑا پکا سنی ہوں، مجھ کو کون بہکا سکتا ہے، کون، میرے پاس بڑا علم ہے، میں نے بہت کچھ علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بڑھاپے میں، کم عمری میں وہ ان کی کمر جھک گئی تھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ اتنی کم عمر میں آپ کی کمر جھک گئی ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری نے کہا میں نے اپنے 4 جید اساتذہ کو دیکھا ہے کہ ان کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ 4 جید اساتذہ مطلب زبردست علم والے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ تو اس فکر میں میں رہتا ہوں کہ کہیں مجھے بھی گمراہ نہ کر دے، اسی فکر کی وجہ سے میرے اوپر بڑھاپا جلدی طاری ہو گیا۔ اس لیے ایمان کے حوالے سے ہر وقت جو ہے آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ جو ہم غیروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے جو ایک دانت سے روٹیاں ٹوٹتی ہیں اور جو محفلیں جمتی ہیں، یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ایک ہی زبان سے چائے کے چٹکارے لیے جاتے ہیں اور ایک ہی دانت سے جو روٹیاں ٹوٹتی ہیں نا، بہت خطرناک چیز ہے۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، مصر میں ان کا مزار ہے، بڑے زبردست عالم دین تھے، خواب کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے آ کر کے ان کو اپنا خواب بیان کیا، اور یہ روٹی کھا رہے تھے، لقمہ لیے ہوئے تھے، خواب اس عورت نے بیان کیا تو یہ روٹی انہوں نے لقمہ پلیٹ میں رکھ دیا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں 1 ہفتے میں مر جاؤں گا، یعنی اس کے خواب کی تعبیر ہی یہی تھی کہ میں 1 ہفتے میں مر جاؤں گا۔ 1 ہفتے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ خواب بتانا سب کے بس کی بات تھوڑی نا ہے، لوگ لے کے ہمارے پاس چلے آتے ہیں، سمجھتے ہیں بتا۔ خواب کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ ولایت کا حصہ ہے، خواب کی تعبیر ولایت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو اتنے زبردست وہ ولی تھے اور اتنے زبردست عالم دین تھے، ان کے پاس آئے ہوئے تھے کچھ لوگ، کچھ گمراہ فرقے کے لوگ، وہ قرآن کی تلاوت کر کے اس کی تفسیر بیان کرنا چاہ رہے تھے۔ حضرت علامہ ابن سیرین نے کہا کہ نہیں، مجھ کو نہیں سننا ہے۔ کہا 1-2 حدیث سنا دیتے ہیں؟ کہا نہیں سننا ہے۔ کہا قرآن کی آیت سنا رہے ہیں، کوئی اور چیز نہیں؟ کہا نہیں۔ تو جب وہ لوگ بہت ضد کرنے لگے تو کہنا یا تو تم یہاں سے اٹھ جاؤ یا میں چلا جاتا ہوں۔
جب وہ لوگ چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا حضرت قرآن کی آیت ہی تو سنانا چاہ رہے تھے، حدیث کا ٹکڑا ہی تو سنایا چاہ رہے تھے، ایک اللہ کا کلام دوسرا رسول اللہ کا کلام، اس میں گمراہیت کا کوئی شائبہ ہی نہیں۔ تو حضرت علامہ ابن سیرین نے کہا کہ اگر یہ قرآن صحیح پڑھتے یا حدیث صحیح پڑھتے اور اس کی تفسیر یا تشریح غلط کر دیتے، اب میرے دل میں شیطان اسے بٹھا دیتا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان انسان کا دل جس طرح چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدمی نیکیاں کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، اخیر میں جا کر کے کچھ ایسا تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا دل پلٹ جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا برائیاں کرتا رہتا ہے، برائیاں کرتا رہتا ہے، گناہوں میں لتھڑا رہتا ہے، اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، ایمان لے کے آتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو آدمی کو اپنے ایمان کے حوالے سے ڈرنا چاہیے اور اس طرح کی صحبتوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔